الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الواعد الراحم الامین الکریم۔ حضرات عزیز وقار، تفسیر قرآن کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر شروع کیا تھا، وہ کچھ تعطل کا شکار ہوا۔ بحمدہ تعالی دوبارہ آج سے جہاں پر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 تک تفسیر قرآن جو ہم بیان کر چکے تھے، اس سے آگے آج میں نے جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 41۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، مصدقا لما، تصدیق کرتا ہوا، معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ ہی سے، وإیای فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی یہ خطاب ہے، تقریباً یہ آیت نمبر 40 سے لے کر 150 تک سورہ بقرہ کی جتنی آیات ہیں، یہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کو بیان کرتی ہے، اور یہ خطاب بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ یہ خطاب ہے۔ یعنی تورات، زبور اور انجیل پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ خطاب کیا کہ جو تمہارے پاس پہلے سے کتابیں موجود ہیں، ان کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے، اب تم ان کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا۔ یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس صحیفہ نور پر ایمان لے کر آؤ، اس ہدایت نامہ پر ایمان لے کر آؤ، اس نسخہ کیمیا پر ایمان لے کر آؤ کہ جو میں نے اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، ساقی کوثر، شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں، تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی میرا رسول سارے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، اور میرے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور تم اہل کتاب میں سے
قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو. یعنی اللہ پاک ان کو کہہ رہا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ میں اپنے اس محبوب کے متعلق، اس کے اوپر اترنے والی کتاب کے متعلق تورات میں بھی ارشاد فرما چکا ہوں، زبور میں بھی ارشاد فرما چکا ہوں، انجیل میں بھی احکامات جاری کر چکا ہوں، یہ بیان کر چکے ہم. اور تم جانتے ہوئے اگر اس کا انکار کرو تو پھر یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ذلت اور خواری کا باعث ہوگا. تم اس کے انکار، کیونکہ تم تو جانتے ہو. کوئی نہ جاننے والا جس پر کوئی کتاب نہ اتری ہو، جو کتاب صاحب کتاب نہ ہو، جس کا تعلق کسی نبی کے ساتھ نہ رہا ہو، جس نے کسی نبی پر ایمان نہ لایا ہو، جس نے میری وحدانیت کا اقرار نہ کیا ہو، وہ یہ بات کرے تو اور بات ہے. لیکن تم لوگ تو وہ ہو کہ جو میرے رسولوں کے کلمے پڑھتے ہو، میرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ، تورات، زبور اور انجیل پر ایمان رکھنے والے لوگ. اور پھر بھی اگر تم انکار کرو تو پھر تم اس کے اولین منکر نہ بنو، یعنی تم اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. ورنہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تمہاری وجہ سے جو لوگ اس کا انکار کریں گے، ایک تو تمہارے انکار کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، اور پھر جو تمہاری وجہ سے انکار کرے گا اس کا وبال بھی تمہاری گردنوں پر ہوگا. اس بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. یہ خطاب ہے بنی اسرائیل کے علماء سے کہ جو جان بوجھ کر اس وقت تورات کی، زبور کی، انجیل کی آیات کو چھپاتے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کی شان میں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی شان میں. بلکہ سرکار تو سرکار ہیں، کتاب تو کتاب ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن غلاموں نے اس دین کی آبیاری کے لیے ساتھ دینا تھا، اللہ نے ان غلاموں کی شان بھی تورات و انجیل میں بیان فرمائی ہے. تو پھر اگر ایسے لوگ جو سب کچھ جانتے ہوں وہ منکر ہوں تو ان پر عذاب زیادہ ہے بنسبت ان کے کہ جو جانتے ہی نہ ہو. اور پھر جو بندہ ان کی وجہ سے اس چیز سے انحراف کرے گا، لازمی بات ہے کہ اس کا وبال بھی ان کی گردن پر آئے گا. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی ایک اصول جو ہے وہ نافذ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا. یعنی اگر تو آپ نے صحیح چیز کی پیروی کی تو آپ کو دیکھ کے جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ جتنے لوگ اس اچھے کام میں شامل ہوں گے، آپ کو اپنے کام کا تو ثواب ملے گا، وہ ان کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب ملتا جائے گا. اور وہ لوگ کہ جو آپ کی وجہ سے کسی عمل خیر سے دور ہو جائیں گے، کسی صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ایک تو آپ کا اپنا عذاب ہے کہ آپ اس راستے سے بھٹک گئے، اور دوسرا جو آپ کی پیروی میں آپ کی طرف دیکھ کر آپ کی وجہ سے جو اس راستے سے انحراف کرے گا، اللہ پاک اس کا عذاب بھی آپ پر فرمائے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی اللہ پاک واقعہ نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی نے کوئی اچھا طریقہ، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں جو آپ نے حکم دیا کہ
الصلاۃ خیر من النوم، یہ اضافت فرمائی کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ بخدا جب میں یہ لفظ سنتا ہوں تو اگر نیند تھوڑی بہت باقی ہوتی بھی ہے جسم میں تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے، تو یہ سنتے ہی میں فوری اٹھتا ہوں اور نماز کی تیاری کرتا ہوں۔ جب فجر کی نماز ہوتی ہے وہ بڑا عجیب ٹائم ہوتا ہے، شیطان بڑی میٹھی نیند سلا رہا ہوتا ہے انسان کو، اس وقت تھپکیاں دے دے کے، لوریاں دے دے کے، ساری رات آپ کو گرمی لگتی رہے گرمی کے موسم میں، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے، سہانا موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو ایسی نیند آتی ہے کہ بندہ جیسے بس ہر چیز سے بیگانہ و یگانہ ہو کے لیٹ جاتا ہے۔ اور اس وقت اگر خدا کی رحمت آواز دے اور پھر کسی اچھے لفظ پر کہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، واجب ہے اذان کا جواب دینا۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے تو انسان انگڑائی لے کے اٹھتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، مجھے نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، مجھے بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ لفظ آتے ہیں کیا الصلاۃ خیر من النوم، کیا نیند میں ڈوبے ہوئے شخص تیری اس نیند سے کہیں بہتر ہے نماز کے لیے اٹھ جانا، جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دو سنتیں، فجر کی دو سنتیں جو ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے محبوب ترین ہے کہ جب میرا کوئی امتی اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے فرض کے ساتھ یہ دو سنتیں ادا کرتا ہے، میری سنت کو پورا کرتا ہے، یہ مجھے محبوب ترین ہے تمام اعمال میں سے کہ جو وہ بندگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش فرماتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جو آپ نے اچھا عمل ایجاد کیا، تو آج جو بھی اس آواز کو سن کر لبیک کہتا ہے اور اٹھتا ہے اور نماز کی تیاری کرتا ہے، تو وہ صرف ہمیں ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کا جو ثواب نہ تو ہمارے کھاتے سے کم ہوگا، بلکہ اس کا ثواب ساتھ ساتھ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتا ہوگا، اور آپ کے مزید قرب الہی میں درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہوگا۔ اسی طرح جو بھی کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام کہ جس سے دین سہل ہو جائے، کوئی بندہ دین کے قریب ہو جائے، وہ جتنے بندے اس کے قریب، دین کے قریب ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے، وہ بدعت حسنہ ہے، وہ بدعت، یعنی دو بدعتیں ہیں نا، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ، اور یہ بدعت حسنہ میں سے ہے۔ تو دوستان گرامی، آگے پھر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہی ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کہ اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ پچھلے دنوں یہ بحث چل رہی تھی، بہت ساری دوستوں سے، ہمارے بہت پیار کرنے والے دوست احباب ہوتے ہیں، ایک تو وہ دھاگا باندھ لیتے ہیں ہاتھ پہ متبرک سمجھ کے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی چیز کسی پاک جگہ سے، کسی اللہ والے کی چوکھٹ سے، کسی اللہ کے پیارے کی مرکت سے جو مس ہو جاتی ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر ہمیں تو سنبھال کے رکھنا چاہیے اسے۔ ہم ہاتھوں پہ باندھ لیتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، بعض اوقات وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہاتھ کبھی اچھی چیز کو لگتا ہے کبھی بری چیز کو لگتا ہے، کوئی تمیز نہیں، کوئی خیال نہیں، کڑے پہن لیتے ہیں ہاتھوں میں۔ برے صغیر میں تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا، اگر آپ 40 50 60 سال 70 سال پیچھے جائیں تو آپ کو ماں سوا ہندوؤں کے دھاگا ملے گا تو ہندوؤں میں ملے گا، کڑا ملے گا تو آپ کو سکھوں میں ملے گا، اس کے علاوہ تو کوئی رواج نہیں۔ اب جس نے اس کو دین میں ایجاد کیا، چاہے وہ کسی مزار کا نام لے کے کرے یا کسی دربار کا نام لے کے کرے، وہ جس بھی طریقے سے کرے،
بہر کیف دین میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر کوئی متبرک چیز ہے، کسی پاک جگہ سے، برکت والی جگہ سے مس ہوئی چیز ہے، یعنی کوئی چیز روضہ رسول اللہ سے مس کی ہوئی ہے، کوئی چیز جناب امام حسن علیہ السلام کے روضہ مبارک سے، امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک سے، آپ کی ذریح مبارک سے، دیگر امامین سلام اللہ علیہ مجمعین کی آپ کے روضہ مبارک سے، ذریح مبارک سے جو مس ہے، آپ کے قدمین سے اگر کوئی چیز مس ہے تو میرے ایمان کے مطابق تو وہ بڑی متبرک ہے، اس کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ پاک لوگ تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو ہاتھوں میں پہنے ہیں بس ٹھیک ہے، برکف اللہ پاک ہمیں ہر وہ چیز جو اچھی ہے دین میں، جو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی طرف لے کے جاتی ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے کوئی ایسا کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا باعث ہو، اللہ پاک اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر جو تھوڑا سا اب آگے چلیں کہ اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے لیے اللہ نے اپنی آیتوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں کہ جن میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ اور آپ پر اترنے والی کتاب مبارک یعنی قرآن کریم فرقان حکیم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف وصولے تھے دین کے نام پر، آیتوں کے نام پر، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو خود گھڑ لیتے تھے، وہ جن کا وجود نہ تورات میں تھا نہ انجیل میں تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر جناب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے، ان کے وظائف، ان کے تحائف، ان کے، اور یاد رکھیے یہاں پر یہ جو لفظ نذرانے کا آ گیا ہے، ہمارے ہاں لوگ مریدین اور پیر حضرات کو اپنے شیوخین کو بطور ہدیہ، وہ اس کو نذرانہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے۔ نظر صرف اللہ کے لیے ہے، اور نیاز آپ کسی کے بھی نام کی دے سکتے ہیں، اور مرید کوئی عقیدت مند، کوئی ارادت مند، کوئی محبت کرنے والا اپنے امام مسجد کو، کسی عالم دین کو، اپنے شیخ کامل کو، اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے ہادی کو جو چیز خدمت میں پیش کرتا ہے وہ ہدیتاً پیش کر سکتا ہے، نذرانتاً نہیں۔ نذرانہ یعنی نظر صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی ایک نظر زوئیں والی ہے اور ایک زال والی ہے، زال والی نظر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر کہیں سرکار پر اگر ایمان لے آئیں گے تو وہ ان کو ڈر یہی تھا کہ ہمارا مال و دولت بند ہو جائے گا، ہماری کمائی بند ہو جائے گی۔ یہ ان یہود و نصارہ کے علماء کا بیان اللہ نے کیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم نے تو بہت تھوڑے میں بیچ دیا میری آیتوں کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم حقیقت جانتے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کا انعام تو حقیقتاً میرے پاس ہے، اور یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر تمہارا امتحان ہے، اور تم نے تو بہت تھوڑے دام لیے۔ اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ان آیات کو چھپاتے تھے، ان آیات کو بیان کرنے سے گریز کرتے تھے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی عظمت بیان کی گئی تھی۔ اچھا، اس آیت کے اور اس آیت اور اس کے بعد آنے والی آیت سے جو چیز ایک معلوم ہوتی ہے، یعنی اگر اس سے بعد والی آیت دیکھی جائے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو چھپاؤ نہیں، خلط ملط نہ کرو،
حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل. تم جتنا بھی ملاؤ گے اللہ پھر بھی حق کو حق کر دے گا، باطل کو باطل کر دے گا. لیکن تمہیں اس کا گناہ ضرور ملے گا اگر تم نے حق کو چھپانے کی کوشش کی، دیدہ دانستہ، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے، تو اس کی سزا تم ضرور اپنے رب سے پاؤ گے. یعنی اگر اس آیت کو 42 نمبر آیت کو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کہ یہودی علماء نے اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود آیات کو جو چھپانے کی کوشش کی، کہ جن میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے تھے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان کی بھی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے، غلط باتیں. تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم حق باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ یہ غلط بات نہ شامل کرو اس میں. وتکتموا الحق انتم تعلمون، اور دیدہ دانستہ جانتے ہوئے حق کو چھپاؤ نہ. تم جانتے ہو کہ میرے محبوب نے آنا ہے، میرا محبوب آ چکا اس دنیا میں، اور پھر بھی تم اس کی گواہی نہیں دیتے، تم اس کا اقرار نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی روکتے ہو. یعنی یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل سے اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو آج دین کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آج دین کی آیات، قرآن کی آیات کے حفظانے، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے حفظ قرآن کو بیچتے پھر رہے ہیں. اللہ پاک انہیں اور ان سب سے پہلے مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آیت کوئی بھی ہو اس کو بیچنا منع ہے، اس کی قیمت وصول نہیں کی جا سکتی. جو خدا کا کلام ہے اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اور جو کوئی طے کر کے خدا کا کلام کسی کو سناتا ہے تو وہ اپنے لیے آخرت کے معاملات کو خراب کر رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. وَتَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ. کہ یہودی علماء نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتوں کو چھپاتے بھی تھے، کچھ بیان کرنا، کچھ اس کے ساتھ خلط ملط اپنی طرف سے ملا دینا، اور اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں. ہم تو پہلے نبی پہ ایمان لا چکے، اب جو نہیں لائے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ پر ایمان نہیں، جن کا ایمان نہیں تھا، وہ ان کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. اس طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور کئی باتیں گھڑیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے اور باطل کو ملا کر دھوکہ دہی کا ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھا، اختیار کیا ہوا تھا. علامہ علی بن محمد خازن رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ حق کو باطل سے نہ ملائے. یعنی یہ صرف یہودی اور نصرانی علماء کو تنبیہ نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب ایمان کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ حق کو حق رہنے دے، اور باطل کو حق کے ساتھ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرے، اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپائے، چاہے جتنا بھی نقصان ہو ظاہری طور پر اس کا اپنا، اور نہ ہی حق کو چھپائے کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے. شرعی طور پر حق کو جانتے ہوئے اس کو چھپانا حرام ہے، اس کو بیان کرنا واجب ہے. اب اگلی آیت، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل سے ملانے اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا. اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں. چنانچہ فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کیا یہودیوں تم اس ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو. اور جس طرح مسلمان
وآتوا الزکات، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ باجماعت ورکعوا مع رکوع کرنے والوں جمع کا صیغہ ہے، راکعین، رکوع کرنے والے جو بہت سارے ہیں، یعنی میرے رسول علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ، باجماعت نماز ادا کرو۔ یہاں پر اللہ پاک نے نماز باجماعت کے فضائل بھی بیان فرما دیے، اہمیت بھی بیان فرما دی، اور ترغیب دی اللہ نے خود کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی جہاں 4 6 10 آدمی مل کر پڑھتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ اور مسجد میں جب اذان ہو تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے جانا چاہیے۔ اگر راستے میں ہے، کہیں سفر میں ہے، تو اگر 2 آدمی ہیں تو پھر اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے آپ کو جماعت اختیار کرنی چاہیے، اس میں زیادہ افضلیت ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ قرب ہے، زیادہ تقویٰ ہے، زیادہ پرہیزگاری ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی قرآن کی بات کی تصدیق حدیث نبوی کی صورت میں، قرآن تو نص قطعی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، تو حدیث رسول نے بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم جاؤ گے تو تمہارا ثواب وہی ہوگا، نہیں، اکیلے رکوع کرو گے تو ایک نماز ہے، اگر با جماعت ادا کرو گے تو تمہارا درجہ 27 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی گنتی تو انسان نہیں کرتا اپنے گناہوں کی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کامل وضو کر کے وہ نماز کے لیے چلا اور اس کو امام کی نماز یعنی باجماعت نماز مل گئی اور اس نے ادا کی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ یعنی بندہ چلا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ پڑ گیا اس کو، اور پہنچتے پہنچتے اس کے جاتے ہوئے نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے اور وہ مسجد میں پہنچ گیا ہے، تو کہا کہ تمہیں بھی اس ثواب سے محروم نہ رکھا جائے گا کہ جو باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا مسجد کا رخ کرنا چاہیے، مسجد سے انحراف یا مسجد سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے گھر کو آباد کریں، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے خدا اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اس میں رکعتیں زیادہ ہیں اور صبح کی نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے، تو منافقین کے لیے بڑی بھاری ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو گھسٹتے ہوئے آتے اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ جلا دوں۔ یعنی اس قدر سختی کہ جو لوگ نماز باجماعت کے لیے گھروں سے نہیں آتے، کہا کہ لکڑیوں کے گٹھے لے جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خدا را
عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سے بھاگا نہ کریں، یہ بتا دیا کہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ ان پر یہ دونوں نمازیں بھاری ہیں۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ ان دو حکایات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، اور جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے کہ جو میری جماعت چھوٹی ہے۔ ایک نماز، ایک جماعت فوت ہونے پر وہ باغ جو ہے وہ کفارہ کے لیے، مساکین کے لیے صدقہ کر دیا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت جو ہے وہ فوت ہو گئی، یعنی جماعت چھوٹ گئی، تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے، لیکن حقیقت میں دنیاوی نقصان تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، حقیقی نقصان تو وہ ہے جو دین میں نقصان ہو۔ اللہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں کو تو کہیں کہ عمل کرو اور خود عمل نہ کریں۔ کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، اچھے کام کے لیے راغب کرو، ان کو باتیں کرو، اور خود تم اپنے آپ کو بھول جاؤ کہ تم نے وہ کام کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر کتاب بھی پڑھتا ہو انسان اور جانتا بھی ہو کہ پڑھ کر سب سے پہلے خود عمل کرے اور پھر لوگوں کو اس پر عمل کی دعوت دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آیہ مبارکہ ان یہودی علماء کے متعلق ہے کہ جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین حق ہے اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے آیہ کریمہ کہ جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اور پھر جب نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خوف زدہ ہو گئے، اور پھر ان کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لوگوں کو تو تم بتاتے رہے اور خود تم اس کے انکاری ہو گئے، خود تم خوف زدہ ہو گئے، خود تم اس راہ حق سے دور ہو گئے اور خود کو بھلا دیا تم نے۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے تو خاص، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، یعنی یہ آیت اتری تو ان کے لیے ہے لیکن اس کا حکم عام ہی ہے، سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے وقت تو ہم کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں آتی، آر نہیں محسوس کرتے، اور خود اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، اپنے معاملے پر انسان غور نہیں کرتا، خود پڑھی نہیں دوسروں کو پڑھانے چلے، خود کیا نہیں دوسروں کو کروانے چلے، خود اس راہ استقامت پر چلے نہیں اور لوگوں کو چلانے چلے۔ تو اس لیے ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے کہ پہلے وہ خود عمل کرے اور پھر دوسروں کو دعوت عمل دے۔
پہلے وہ خود اس چیز کا پابند ہو، پہلے وہ خود دین کی اس روش کو اختیار کرے، پھر دوسروں کو دعوت حق دے، دعوت دین دے۔ اللہ پاک ہم سب کو پہلے عمل کرنے کی اور پھر دعوت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر انسان کے قول و فعل کے تضاد کا نقصان بھی اللہ نے بتا دیا۔ افلا تعقلون کہہ کر کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ یہ تضاد ہے، بہت بڑا تضاد ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ۔ چھوٹے چھوٹے نقصانات جو ہیں، معمولی فساد جو ہیں، وہ بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جب اس کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہوں کہ جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، اچھائی کا حکم دیتے ہوں، نیکی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہ خود تھے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان ہے۔ اور یاد رکھیں، جلوت میں تو سارے نیکی کرتے ہیں، حقیقی نیکی اور حقیقی پاکیزگی تو وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو۔ جلوت تو سب کی اچھی ہو جاتی ہے، اصل معاملہ تو خلوت نشینی کا ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی اور اپنے ذکر سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر جو ایسوں کو دیکھ کر پھر وہ اس راستے سے پھر جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر جو نقصان ہے وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت کی طرف لے جانے، کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتوں کا نظارہ دیکھیں گے، تو ندا دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل کہ اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو وہ اپنی حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تمہیں لوگوں سے ڈر تھا، مجھ سے ڈر نہیں تھا۔ تم کہتے تھے کہ دنیا کیا کہے گی، تمہیں یہ نہیں خوف تھا کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے ہاں ہمارے لیے اس کی کیا سزا ہوگی۔ تمہارا ظاہر کچھ اور تھا، تمہارا باطن کچھ اور تھا، تمہاری خلوت کچھ اور تھی، تمہاری جلوت کچھ اور تھی، تمہاری تنہائی کچھ اور تھی، اور تمہارا لوگوں سے میل جول کچھ اور تھا۔ تم لوگوں کی عزت کرتے تھے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری وجہ سے تم نے کبھی برائی نہ چھوڑی تھی۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خلوت و جلوت کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کہتے ہیں، اور ہمیں وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کرتے ہیں، اور ہمارے کہنے اور کرنے کو اپنے دین کے تابع رکھے۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اپنے دین کے تابع رکھے، اپنے محبوب کے تابع رکھے، اپنے دیندار اور نیک بندوں میں سے اللہ پاک ہم سب کو شامل فرمائے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں موت اور
بوسیدگی یعنی مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا، لیکن ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب غفور، یا رب العزت، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی اللہ کی بارگاہ میں گنوانے لگا۔ تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، میرے دین کی خلاف ورزی کر کے میرے خلاف اعلان جنگ کرتا، تو میری دین کی حدوں کو پامال کرتا، تو میرے رسول کی شریعت کی حدوں کو پامال کرتا، تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب